ایک جانب ایرانی اتنی ریزیلینٹ قوم ہے کہ وہ رسپونڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے جس طرح سے امریکہ چاہ رہا تھا، اور امریکہ کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے. اور دوسری جانب جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے جاسوسی کر کے، ظاہر ہے کہ ہائی ٹیک جاسوسی کے آلات تو اپنی جگہ ہوں گے، لیکن جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم رئیسی سے سلسلہ شروع ہوا، اسماعیل ہانیہ، پھر حسن نصر اللہ، پھر باقی محسن فخری زادہ اس سے پہلے پاسٹ میں، تو یہ جو مولز ہیں، جو انفیسٹیشن ہے، یہ اس کا خاتمہ کیوں نہیں ایران کر پایا؟ اپنے اندر جو یہ جاسوس جو ان کے ہیں دشمنوں کے، ان کی جانب نظر کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ یہ تو بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. یاد رہیں جب پورا دنیا ایک ہو کے 40 سال سے ایک اسلامی ملک کے اوپر رجیم چینج کرنے کی ہر وہ ممکن کوشش کریں اور ناکام رہیں، تو ظاہر ہے سپر پاورز ہیں، یہ لوگوں کو پیسہ دے کے اکسا سکتے ہیں، یہ اسٹیٹ آف دا آرٹس ٹیکنالوجی استعمال کر کے یہ جاسوسی کر سکتے ہیں. لیکن اصل کوسچن ابھی یہ ہے کہ کیا اس جاسوسی کی وجہ سے، کیا اتنے سارے کوشش کرنے کے بعد ان کی جو جون 2025 میں 12 دن کا حملہ تھا اور 28 فروری سے یہ لوگ ابھی تک 2000 سے زیادہ 133 شہروں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، کوئی رجیم چینج کی تھوڑی سی بھی ان کو کامیابی ملی ہے؟ نہیں ملی. تو یہ یاد رکھیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سپر پاورز ہیں، ملٹری مائٹ سے. اسرائیل کو میں سپر پاور انٹیلیجنس مائٹ کے تھرو میں مان سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جنگ صرف ملٹری پاور اور انٹیلیجنس بیسس پہ نہیں لڑا جاتا اور نہیں جیتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ لوگوں کی عزم اور ارادے ہیں. میں بے شک مانتا ہوں کہ ایرانی گورنمنٹ کے اندر، ایرانی سیکیورٹی اپیریٹس کے اندر ہولز ہو سکتے ہیں، بہت سارے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سارے اس کے باوجود بھی آج دیکھ رہے ہیں کہ 2000 سے زیادہ میزائل گرنے کے بعد ریٹیلیشن کی 12 راؤنڈز اسرائیل اور ان کی جتنے بھی الائز ہیں ان کے اوپر ہو گئی ہے. تو میں یہ مانتا ہوں، لیکن ابھی سوال اس بات کی نہیں ہے کہ یہ کیوں غصے ہوئے ہیں. دیکھیں بہت کلیئر ہے، 40 سال سے یہ لوگ اس رجیم کو ختم کرنے کی ہر وہ ممکن کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کامیابی بھی بہت ملی ہوگی، ان کو ابھی بھی ملی ہے. سپریم لیڈر صاحب کی شہادت تو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے ایران کے لیے اور پورا مکتب شیعہ کے لیے، ساتھ ساتھ پورا وہ لوگ جو خودداری سے رہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. لیکن محمد حسین باقری صاحب، اس کے اوپر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ظاہر ہے کہ ہم بھی آپ سے تعزیت کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا لاس ہے، اور تو اس کے اندر اب کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نئے رہبر کا جو ایک سلیکشن کا عمل ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا، یا بھی علی لاریجانی صاحب ہی قیادت کچھ ٹائم تک سنبھالیں گے؟ کیونکہ ہمارے اس کے اندر کنسرن یہ ہے کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اسرائیل کو یا امریکہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ وہاں پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں چناؤ کریں گے، ان کا اچھا خاصا نمبر ہوگا، ظاہر ہے ان کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے، تو اس کے اندر کیا یہ آپ لوگ رسک لیں گے کہ ان لوگوں کو جمع کریں اور پھر وہ اجلاس کریں اور خدا نخواستہ پھر سے کوئی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں ان کو؟ ایک بات جو ایران کے نظام کے بارے میں، اسلامیہ جمہوریہ ایران کے بارے میں جاننا ہمارے ویورز کے لیے، پورا دنیا کے لیے بہت اہم ہے. وہ یہ ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو ایک بندے کے نظر اور تحت نہیں چلتا، یہ پورا ایک سسٹم ہے. ان کا کنسٹیٹیوشن آپ چیک کر لیں، کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 111 میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے اگر سپریم لیڈر صاحب شہید ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں یا مستعفی ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک عارضی کاؤنسل بنے گی جس کو عارضی موقتی لیڈرشپ کاؤنسل کہا جاتا ہے. اس میں 3 ممبرز ہوں گے، ان ممبر کا سر فہرست پریزیڈنٹ صاحب ہوں گے، اس کے بعد یہاں کا جو چیف جسٹس ہے وہ ہوں گے، اور پھر جورسٹ ان کا جو کاؤنسل ہے ان میں سے ایک نمائندہ آ کے 3 رکنی بینچ بیٹھے گی، اور یہ لیڈرشپ کاؤنسل اس وقت تک سنبھالے گی جب تک نیا سپریم لیڈر کے لیے الیکشنز نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی 2 گھنٹے شہادت کی تقریباً 2 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو کاؤنسل تھا وہ تشکیل بھی ہوا، اور یہ تینوں صاحب بیٹھ کے، آرافی صاحب جورسٹ ہیں، محسن اجئی صاحب چیف جسٹس ہیں، اور پزشکیان صاحب ایز پریزیڈنٹ سنبھال رہے ہیں. علی لاریجانی صاحب
سیکرٹری ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے، ٹھیک ہے، غالیباف صاحب ہیں اسپیکر اسمبلی کے۔ ایران میں آپ یہ یاد رکھیں 10 لوگ تیار ہیں کہ اگر ایک شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد کون ہوتے ہیں۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے، اور سسٹم کے تحت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر صاحب شہید ہوئے ہیں، IRGC کا چیف کمانڈر شہید ہوا ہے، آرمی کا چیف کمانڈر شہید ہوا ہے، لیکن میزائلز گرتے جا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے، یہ کسی شخص کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ لیکن کب یہ الیکشنز ہوں گے، ابھی میرا خیال تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی جیسا آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس جمع کے اوپر، اجتماع کے اوپر، اس مجلس کے اوپر اٹیک ہو جائیں، اور دوسرے بھی کنسرنز ہیں ان کے پاس کہ اگر جلدی وہ نیکسٹ سپریم لیڈر کو بتاتے ہیں تو ان کو بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ ایک اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے آخر تک یہی جو کاؤنسل ہے یہ ملک کو چلائے گی۔ اچھا، ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت جاری ہے، سپریم لیڈر سمیت اعلیٰ قیادت کی شہادت ہو چکی ہے، تو ان کی جو ظاہر ہے کہ نماز جنازہ اور باقی جو ہیں چیزیں، وہ کب تک ان کی کیا تیاریاں ہوں گی، ان کے لیے کیا سوچا گیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو قیادت ہے اس کے اندر اب امریکہ کی جانب سے ایک مذاکرات کی پیشکش بھی آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ نے مس کیلکولیٹ کیا تھا، اور اب جو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں تو اس پر ایران کا جواب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ شہید آیت اللہ خامنئی صاحب ہمیشہ اپنے تقریروں میں کہتے تھے کہ امریکن اور ویسٹرن کنٹریز ایرانیوں کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ایران کے بارے میں مس کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں فور لاسٹ 47 ایئرس۔ اس دفعہ بھی وہی مس کیلکولیشن کی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ سپریم لیڈر صاحب کو شہید کریں گے، ان کی چیف کمانڈرز کو ہٹا دیں گے، اسیسینیٹ کریں گے، اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، رجیم چینج ہوگا۔ بالکل ٹھیک سوچ رہے تھے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، کل آج بھی سڑکوں پہ آ گئے، لیکن رجیم چینج کے لیے نہیں، یہ ریونج لینے کے لیے، اپنے سپریم لیڈر کے سوگ منانے کے لیے آ گئے۔ یہ یاد رہے، ٹرمپ صاحب چاہیں جتنا بھی چاہیں اس جنگ کو لمبے کی طرح، اس جنگ کو طویل المدت جنگ میں تبدیل کرنا چاہیں تو بھی ایرانی قوم تیار ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکن قوم اس لمبے جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور تیار رہیں گے۔ جہاں تک تدفین کا مسئلہ ہے اور کا جو نماز جنازہ ہے، میرا خیال 1-2 دن کے اندر اناؤنس ہوگی، لیکن ہر رات کو لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں اور ان کا سوگ منا رہے ہیں۔